لیکن وہ یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے؟ عنایا کے اس شعر نے میر ہادی کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ اب اس کے لیے عنایا کا سامنا کرنا دشوار کیا گیا تھا۔ وہ نورہ بی بی کو عنایا کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ بے اختیار ہی وہ گاڑی ایک دروازے کے سامنے روکتا ہے اور اس دروازے کو غور سے دیکھتا ہے، جیسے اس کو یقین ہو کہ اس کے ہر سوال کا جواب یہاں سے مل جائے گا۔ یہ حاشر کا ہسپتال تھا۔ ان دونوں کا تعلق بچپن سے ہی ایسا تھا۔ جب لگتا کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں تو بھی یقین ہوتا تھا کہ وہ ہے، وہ سب سمجھ جائے گا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا تھا لیکن کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ سو چکی ہوگی، لیکن اگر اس نے کوئی سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی سوچ میں گم وہ ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی تک سوئی نہیں، بنا دیکھے سرسری سا پوچھا گیا تھا۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، جھجکتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ بہت رات ہو چکی ہے، سو جائیں۔ اگر اس نے وہی سب پوچھا تو اگنور کرو میر ہادی خان، یو کین ڈاؤٹ۔ وہ بستر پر منہ دوسری جانب کر کے لیٹ جاتا ہے اور اپنے خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد عنایا ہمت باندھ کے اس کو پکارتی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری طرف منہ کر لیں۔ میر فوراً اس کی طرف کروٹ لے لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، بس بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ یہاں نہ آ جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلا وجہ پریشان نہ ہو، یہاں کوئی نہیں آ سکتا جی۔ میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے خیالوں کو جھٹک کر، کتنی ہمت جتا کر وہ یہ الفاظ جمع کر پائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، چلو اب سو جاؤ۔ اور میڈیسن کھائی تھی کہ نہیں؟ نہیں، بس آنکھوں سے ہی ایک لفظی جواب دیا گیا تھا۔ کیوں؟ بغور اس کو دیکھ کر پوچھا گیا تھا۔ وہ آپ نہیں تھے تو چاکلیٹ کون دیتا؟ جھکی نظروں سے کہا گیا تھا۔ اس بات پر وہ بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کر پایا تھا، لیکن اس کی معصومیت پر بے انتہا پیار بھی آیا تھا۔ اچھا چلو اٹھو۔ وہ اس کو دوائی کھلاتا ہے اور پھر چاکلیٹ بھی، اور دونوں سو جاتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑنا نہیں بھولتا۔ تقریباً ایک مہینہ دونوں کو اسی طرح گزر گیا تھا۔ وہ روز صبح کا گیا رات کو واپس آتا ہے اور وہ سارا دن اکیلے گھر میں کمرے میں ہی رہتی ہے۔ ہادی بہت بار اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ کمرے سے باہر بھی جایا کرے، اب تو اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن خالی گھر جیسے اس کو کھانے کو دوڑتا تھا۔ لیکن اس کے سارے وقت میں وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ہادی کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن اس سب وقت میں ہادی عنایا کو اپنا عادی کر چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہادی شام کو آفس سے سیدھا حاشر کے پاس چلا جاتا تھا، کیونکہ جب سے ہادی عنایا کو لے کر آیا تھا حاشر گھر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی ہادی کو اکیلے ہی عنایا کو کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اس سارے وقت میں ہادی بہت الجھا ہوا رہتا تھا۔ بہت سے سوال اس کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے، لیکن وہ ان کے جواب ڈھونڈنے سے قاصر تھا۔ ہادی کا اس طرح دیر سے گھر آنا عنایا کو نہ جانے کیوں تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب پورا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، کہیں میر کے بدلنے کی وجہ میں تو نہیں؟ شاید میری بے رخی کی وجہ سے وہ اب مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اب تو رات کو آتے بھی بہت دیر سے اور صبح جلدی جلدی میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اب۔ پہلے تو بار بار کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے بات کرتے رہتے تھے، لیکن میں بھی تو پاگل ہوں نا، جب وہ بات کرتے ہیں تب جواب نہیں دیتی تھی میں، اور اب جب بات نہیں کرتے تو مجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا یہی ہے وہ نکاح کی طاقت جس کے بارے میں مما بات کرتی تھیں؟ کیا سچ میں مجھے ان سے محبت ہونے لگی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ شوہر ہیں میرے، اگر وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتے تو شاید مجھ سے وہ سب نہ چھپاتے، مجھے بتاتے کہ اس دن جو بھی ہوا تھا وہ سب کیوں ہوا تھا، وہ کون لوگ تھے، لیکن شاید ان کو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے، یا پھر میں آج تک ان کا یقین کما ہی نہیں سکی، شاید نہیں حقیقت۔ میں نے ہی کبھی اس رشتے کو دل سے نہیں مانا تو وہ کیا کرے، میں ہی آج تک اس کی بیوی نہیں بن پائی۔ میں نے تو بہت بار مجھے اپنے رویے سے اپنے شوہر ہونے کا احساس دلایا ہے، لیکن میں ہی عنایا تم پاگل ہو، بالکل پاگل۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ میری مدد فرما۔ دوسری جانب آج پھر سے ہادی انہی باتوں سے الجھا آفس سے سیدھا حاشر کے پاس گیا تھا، لیکن حاشر کی باتوں نے اس کو مزید الجھا دیا تھا۔ حاشر اس کو کسی بھی صورت الجھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہادی کبھی بھی ان سوالوں کے جواب نہ تلاش کر پاتا۔
رات کو وہ حاشر سے ملنے کے بعد کافی دیر تک سڑکوں پر گھومتا رہا اور اس کو وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا تھا۔ رات کو بہت دیر سے وہ گھر آیا۔ اس کو یہی تھا کہ وہ سو چکی ہوگی، لیکن کمرے کی جلتی لائٹس نے اس کو پریشان کر دیا تھا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ سرسری سا سوال کیا گیا تھا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ حیرت سے بھرپور سوال کیا گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ عنایا کا رویہ بدلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن عنایا کبھی کبھی اس کی پرواہ کرتی تھی، جس سے اس کو حیرانی تو ہوتی تھی لیکن اچھا بھی لگتا تھا۔ پر وہ کہتا نہیں تھا، کیونکہ اسی بہانے وہ اب اس سے ذرا ذرا بات کرنا شروع ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہہ کر اس کو پھر سے خاموش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عنایا بالکل خاموش ہو جاتی ہے اور ہادی کو خود پر غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا۔ سوری میر، وہ مطلب نہیں تھا۔ میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ خیریت ہے نا؟ کوئی کام تو نہیں تھا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ لیکن عنایا کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ بستر پر منہ دوسری جانب کر کے لیٹ جاتی ہے۔ دونوں طرف خاموشی رہتی ہے۔ نہیں ہادی جان، میر نہیں کہنا۔ تم کیوں کہتے ہو ایسے؟ کیا جو حاشر نے کہا وہ سب سچ ہے؟ کیا میں واقعی میں اس سے نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایک بار پھر سب پرانی سوچوں نے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سسکیوں کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو عنایا رو رہی ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح روتا دیکھتے جتنے ضبط کے بند اس نے خود پر باندھے تھے سب ٹوٹ گئے۔ جان میر، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ عنایا کو اپنے پاس کرنے لگتا ہے، لیکن عنایا اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہیں آنا مجھے آپ کے پاس۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی میرے ساتھ آپ کی وجہ سے ہوا، اس سب کے باوجود میں آپ کو اپنے اس رشتے کو عزت دینے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو۔ جائیں یہاں سے، مجھے کوئی بات کرنی آپ سے۔ ماما غلط کہتی تھیں کہ نکاح ایک بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ غلط تھی ماما، وہ غلط کہتی تھیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ پاک دونوں میں یقین، عزت، محبت سب پیدا کر دیتا ہے۔ غلط تھیں وہ کہتی تھیں کہ شوہر کو اس کا مقام نہ دینے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، عورت اپنے اللہ کی، اپنے شوہر کی گنہگار ہوتی ہے۔ لیکن اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتی ہوں گنہگار تو ہونے دو۔ میں ہی پاگل ہوں؟ جس شخص نے میرا سب کچھ چھین لیا، میری پہلی محبت، میری عزت، میرا یقین، سب کچھ چھین لیا، جس شخص نے اسی سے وفا کرنے چلی تھی، وہ جو کب سے خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، پہلی بار اس کو اس طرح بے خبر بولتے دیکھ رہا تھا، اس کو اس بات پر بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ یوں لگا کہ جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ اب تو اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اس کے شکوے سننے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ میں بہت بڑی پاگل تھی، بلکہ ہوں، کیونکہ ابھی بھی میں اسی شخص کی بے رخی پر رو رہی ہوں۔ لیکن کیوں ہوں میں اتنی بڑی پاگل؟ غصے میں بولتے ہوئے اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ سانس پھولنے لگا، بولنا دشوار ہونے لگا۔ بس ایک بار مجھ پہ یقین کر کے تو دیکھیں میر، مجھے بھی حق ہے سچ جاننے کا۔ مجھے بتائیں کہ اس دن جو سب ہوا وہ کیا تھا، کیوں ہوا تھا وہ سب، اور اس دن جو آپ نے مجھ سے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کس سے؟ اب اس کا سانس زیادہ پھولنے لگا تھا اور مسلسل رونے کے سبب ہچکیاں بن گئی تھیں جو میر ہادی سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ جان میر، کیا ہوا ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے۔ پلیز جان، ایسے مت کرو میرے ساتھ، مجھے اس گناہ کی سزا مت دو جس میں میرا قصور کم اور مجبوری زیادہ تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ جب وہ لوگ مجھے مارنے لگے تھے تو مر جانے دینا تھا نا، مجھے کیوں بچایا؟ مجھے ایسے مت کہو، میری جان نکل جائے گی، میر نے بے بسی سے کہا۔ اور جو پل میری نکل رہی ہے اس کا کیا؟ جانتے ہو مجھے کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں، سوائے میری پہلی محبت کے۔ سب بگڑ گیا میر، سب بگڑ گیا۔ میں کیا کروں گی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ خاموش رہوں، لیکن مجھ سے خاموش نہیں رہا جا رہا۔ میں کیا کروں؟ سونے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سب نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے میر، اور یہ ڈر مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ اگر وہ لوگ پھر آ گئے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ پلیز مجھ پہ یقین کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک بار اس کو اپنے حصار میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار وہ بھی خود کو اس کے سپرد کر دیتی ہے اور ایک مضبوط سہارا پا کر زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے۔
اس بار وہ بھی اس کو نہیں روکتا تاکہ وہ اپنے دل کا غبار نکال سکے، دل ہلکا کر سکے اپنا، اور پھر کب وہ روتے روتے اسی طرح اس کے سینے سے لگی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی ہے، اس کو بھی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بس اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، اس کا لمس محسوس کرنے میں محو تھا۔ وہ ساری رات ایسے ہی اس کے بازوؤں میں سوئی رہی اور وہ اس کو دیکھتا رہا اور اس کی باتوں کو سوچتا رہا، لیکن ایک لفظ ایسا تھا جو اس کی سانسوں کو بے ہنگم کر رہا تھا، پہلی محبت۔ کہیں میں نے سچ میں کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ کیا یہ سچ میں کسی سے محبت کرتی تھی؟ لیکن کس سے؟ کیا یہ مجھے اپنائے گی یا پھر یہ بھی سب کی طرح مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ پتہ نہیں کیوں اور کب، لیکن اب یہ میری زندگی بن گئی ہے۔ میں ایک لمحہ بھی اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوا تو میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ میر ہادی خان، تم کیسے بھول سکتے ہو کہ تم کیا ہو؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب عنایا نیند میں کھسمسائی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر بال اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہے تھے۔ وہ ان کو ہٹاتا ہے تو فوراً عنایا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ وہ نیند میں ہی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ماما آپ آ گئیں، آپ کو پتہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ ماما مجھے یہاں اکیلے بہت ڈر لگتا ہے ماما، مجھے لگتا ہے کہ یہ خالی گھر مجھے کھا جائے گا ماما۔ اب آپ آ گئی ہیں نا، اب پلیز آپ میرے پاس رہیں نا، پلیز اب آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ تبھی وہ ماما چیختی ہوئی اٹھتی ہے اور اگلے ہی لمحے زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ سب محض اس کا خواب تھا۔ جان میر، اب بس کل رات سے ایسے ہی روئے جا رہی ہو، اب اور نہیں، اب اٹھو، فریش ہو، پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ چلو جلدی کرو، شاباش، مجھے بھوک نہیں۔ ایسا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا، چلو اٹھو جلدی سے ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب بتاؤ اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ پہلے تو وہ خاموشی سے اس کو دیکھتی رہتی ہے، جیسے اس میں کھوج سی جاتی ہے، پھر اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ اپنے خیال کو جھٹک کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس کی اس ادا پر بمشکل اپنی ہنسی کو روکتا ہے۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خاموشی سے کھا رہے ہوتے ہیں جب میر خاموشی کو توڑتا ہے۔ آج شام کو میں جلدی گھر آ جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک سرپرائز لے کر آؤں گا۔ وہ اس کی بات کو کاٹتی ہے۔ کیسا سرپرائز؟ بہت شکوے ہو رہے تھے نیند میں میرے بارے میں، سب سن لیا میں نے، بس انہی شکووں کو دور کرنا ہے۔ وہ شرم سے سر جھکا لیتی ہے۔ جان میر، ادھر میری طرف دیکھو، کیا میں اتنا برا ہوں؟ کیا تمہیں اتنا ڈر لگتا ہے مجھ سے کہ تم اپنے دل کی بات پی کر نہیں پاتی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا کیا نہیں ہے؟ میں برا نہیں ہوں یا مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ میں سن رہا ہوں، بولو۔ میرا ہو گیا، میں آپ کا لیپ ٹاپ اور فائلز لے کر آتی ہوں۔ وہ عنایا کا گھبرانا محسوس کر لیتا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی چیزیں لے کر نیچے آتی ہے۔ وہ چیزیں لیتے ہوئے اس کو مخاطب کرتا ہے، سنو جان میر، شام کو اچھا سا تیار ہونا، اور ہاں کچھ مہمان آئیں گے شام کو، تو ان کو کھانے پینے کا سب انتظام تم خود کرو گی، اکیلی کمرے میں نہ بیٹھی رہنا، اوکے؟ جی اوکے پھر جان میر، میں چلتا ہوں۔ بس ایک بات اور، سارا دن ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر پریشان نہ کرنا خود کو، سمجھی؟ جی فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ وہ چلا جاتا ہے اور عنایا بھی آج پورا دن اس کے کہے کے مطابق گزارتی ہے اور سارا کھانا خود بناتی ہے، ہر کام دلچسپی سے کرتی ہے، پھر نورا بی بی کا نکالا ہوا جوڑا بھی پہنتی ہے اور ہلکا ہلکا سا میک اپ بھی کرتی ہے، جس سے وہ اپنے حسن میں اضافے کے باعث کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ نورا بی بی کچھ رہ تو نہیں گیا نا، ورنہ میر غصہ کریں گے؟ ارے نہیں میری جان، سب ٹھیک ہے۔ ویسے کیا آپ کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے؟ ہادی بیٹا نے کہا تھا کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں اور پھر سے ادھر ادھر چیزوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنا مت گھبراؤ، ہادی کچھ نہیں کہے گا، آپ کو جانتی ہوں میں، اس کے ماں باپ کے بعد میں نے ہی تو اس کو پالا ہے، اپنی تو کوئی اولاد نہیں میری، تو بس یہی ہے جس کے سہارے جی رہی ہوں، وہ بیٹا ہے میرا، بہت نرم دل اور خوش مزاج ہوا کرتا تھا، یہ تو بس حالات نے اس کو بنا دیا ہے۔ وہ خاموشی سے نورا بیوی کی باتیں سنتی ہے۔ بیٹی اگر برا نہ مانو تو میں تم سے کچھ مانگوں، آپ ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں، آپ بڑی ہیں، آپ حکم کریں۔ نہیں بیٹی، بس گزارش ہے، میرے ہادی کو معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن میرا یقین کرو اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جو وقت آنے پر سب کے سامنے آ جائے گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جب تک تم میرے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی وہ بھی خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میرے معاف کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سب ٹھیک ہوگا یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن بہت کچھ آسان ضرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں کوشش کروں گی۔
شکریہ بیٹی میری بات کا مان رکھنے کے لیے۔ بیٹی بھی کہتی ہیں اور پھر شکریہ کہہ کر شرمندہ بھی کر رہی ہیں۔ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ میر کی فیملی کہاں ہے؟ میں جب سے یہاں آئی ہوں عاشر کے سوا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ ویسے عاشر کیا لگتا ہے میر کا؟ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔